زاہد، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کیا معاملات چل رہے ہیں آخر؟ تھینک یو سو مچ. بدقسمتی کی بات ہے کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے جو ادارے بنائے جاتے ہیں تو وہ ان افسران یا ایک سسٹم کے تحت جب چلنا شروع ہوتے ہیں تو ان کا فائدہ عوام کے بجائے ان مافیاز کو ضرور ہوتا ہے یا وہ جو بلڈرز ہوتے ہیں ان کو ضرور ہوتا ہے. یہاں پر بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو سسٹم شروع ہوا ہے کافی سالوں سے وہ اس وقت بھی جاری ہے اور اسی سسٹم کے تحت اس ادارے کو چلایا جاتا ہے. کبھی جو شکلیں ہیں وہ تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں ہمیں، مگر یہ کہ سسٹم جو ہے وہی چلتا رہتا ہے. بالکل اس وقت بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ معاملات جاری ہیں، غیر قانونی تعمیرات کے معاملات جاری ہیں اور اسی بنیاد پر اب جو ہے کچھ اداروں کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا ہے اور تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. نیب کی جانب سے بھی مختلف تحقیقاتیں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور اب یہ امید کی جا سکتی ہے کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ نیب کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا مگر اس کے جو ہے نتائج خاطر خواہ میں نظر نہیں آئے. اب امید کی جا سکتی ہے کہ اب جب انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے تو اب جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. مختلف تحقیقاتیں ہیں جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک جو تحقیقات ہے وہ اورنگی ٹاؤن کے اندر جو کئی ایسی سینکڑوں غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کی شکایت موصول ہوئی ہے نیب کو اور جس کی بنیاد پر یہ تحقیقات شروع کی گئی ہے. ایک خط لکھا گیا ہے محکمہ ورکس اینڈ سروسز کے سیکرٹری کو نیب کی جانب سے اور ان سے مدد طلب کی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ ایک انجینئر لیول کا افسر جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ جو ہے تحقیقات کر سکیں کہ غیر قانونی کاموں میں جو ہے وہ کون لوگ ملوث ہیں یا ان کی جو ہے حقائق تک پہنچا جا سکے. تو یہ اس کے بعد جو ہے ظاہر محکمہ ورکس اینڈ سروسز کی جانب سے وہ تحقیقاتی افسر یا ٹیکنیکل افسر ان کو فراہم کر دیا جائے گا جس کے بعد یہ تمام معاملات سامنے آئیں گے. اور بھی دیکھی جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی کو کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. آخر یہ کیا معاملہ ہے اور اب نیب سمیت تمام تحقیقاتی ادارے سرگرم بھی ہو گئے ہیں؟ تفصیلات بتائیے گا ذرا. جی بالکل اسی طرح سے آپ بجا فرماتی ہیں کہ بالکل کنکریٹ کے جنگل میں شہر کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ غیر قانونی تعمیرات جاری ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کو اس کا علم نہیں ہے مگر وہ اس تمام معاملات کی سرپرستی ضرور کرتے ہیں اور اس معاملے پر ہی جو ہے نیب اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کی گئی ہے. جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ اب امید کی جا سکتی ہے کہ اب جو یہ تحقیقات شروع کی گئی ہے تو اس کے کوئی نتائج نکلیں گے کیونکہ جو کچھ جو قانون میں ترامیم کے بعد نیب کے اختیارات جو ہم سندھ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ محدود نظر آتے ہیں. حالانکہ اب جو ہے نیب ایک مرتبہ پھر سرگرم ضرور ہوا ہے اور کچھ جو محکمہ اینٹی کرپشن کو جو انہوں نے تحقیقاتیں دی تھی مختلف اداروں کے حوالے سے وہ واپس لی گئی ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کریں کہ ان جو شکایات موصول ہوئی تھی نیب نے محکمہ اینٹی کرپشن کو کہا تھا کہ آپ کا ڈومین ہے آپ اس معاملے کو دیکھیں تو اس کا اپڈیٹ کیا ہے. اب محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے بھی وہ جتنی تحقیقاتیں ہیں وہ واپس نیب کو جو ہے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے اندر جتنی فائنڈنگز ہے وہ اس میں ضرور شامل ہوں گی. جو ظاہر تحقیقات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سابق ڈائریکٹر جنرل پر بھی الزامات عائد کیے گئے تھے. وہ کیا الزامات ہیں جن کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے ان کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی؟ جی بالکل سابق ڈائریکٹر جنرل پر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں اور جو کراچی کے اندر میگا رہائشی پروجیکٹس ہیں جو ایک مافیا ہوتا ہے بلڈرز کا ان کو جو خلاف قانون انہوں نے پرمیشن جاری کی. کثیر المنزلہ عمارتوں کی انہوں نے جو ہے پرمیشن جاری کی اور اس حوالے سے سندھ حکومت کے افسران کی جانب سے یا سندھ حکومت کی جانب سے ایون ان کو یہ کہا بھی گیا تھا کہ اس معاملے پر وہ نہ ان کو NOCs ایشو کرے مگر اس کے باوجود بھی سابق ڈائریکٹر جنرل صاحب کی جانب سے یہ جو ہے پرمیشنز ان کو جاری کی گئی تھی جس کے بعد یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے اور ان کا نام جو ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور ان کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ تمام ان معاملات کی تحقیقات کریں اور امید کم کرتے ہیں. بالکل کہا گیا تھا کہ پراپر طریقے سے ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں تو وہ تحقیقات اب کہاں تک پہنچی ہیں زاہد؟
جی بالکل، تحقیقات جاری ہے نیب کی جانب سے بھی ان کا، کیونکہ جو اطلاعات ملی تھی صوبائی اور وفاقی حکومت کو کہ اب جو ہے وہ سابق ڈائریکٹر جنرل صاحب کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب انہوں نے اتنا جو ہے پیسے کمائے ہیں یا کمانے کا الزام ہے کہ وہ شاید ملک سے باہر چلے جائیں، اس لیے ان کا نام جو ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، اور اداروں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے کی انویسٹیگیٹ کریں اور اس معاملے کی تحقیقات کریں تاکہ حقائق تک پہنچا جا سکے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے ایک تو کثیر المنزلہ عمارتوں کو انہوں نے این او سیز جاری کی، اور اس کے بعد جو ہے کراچی کے اندر میگا رہائشی پروجیکٹس ہیں جس کے حوالے سے ہائی پروفائل تحقیقاتیں بھی جاری ہیں، ان کو بھی این او سیز جاری کی تھی، جو ایک انتہائی حساس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اور اس سابق ڈائریکٹر جنرل صاحب نے بھی اپنا ایک سسٹم ادارے کے اندر رائج کیا ہوا تھا، اور اس سسٹم کے تحت ہفتے میں کروڑوں روپے کی جو ہے کلیکشن کی جاتی تھی۔ یہ تمام معاملات جو ہیں اطلاعات پہنچی تھی مختلف اداروں کے پاس، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے اور احکامات دیے گئے مختلف اداروں کو، جس طرح سے یہ نام ان کا جو ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں، ان کو کامیابی کس حد تک ملتی ہے۔ چلیں زاہد، دیکھتے ہیں کہ کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ سابق ڈائریکٹر جنرل کے خلاف تو تحقیقات کا آغاز ہے، لیکن نئے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی بھی عمل میں آ چکی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اب بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جو موجودہ ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں وہ واپس آئے ہیں، اور جب 2 مرتبہ پہلے بھی وہ اسی عہدے پر رہے تھے تو بھی کوئی سسٹم تبدیل نہیں ہوا تھا، مگر اس وقت بھی سسٹم زوروں اور شوروں سے جاری تھا۔ اس وقت بھی یہی جو ہے غیر قانونی تعمیرات ہوتی تھی، اس وقت بھی تمام یہ معاملات ہوتے تھے، اور شاید کوئی نیا چہرہ آ جاتا تو شاید ہم امید کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ اب جب وہ تیسری مرتبہ آئے ہیں تو شاید اب کراچی کے لوگوں کو کچھ رحم کریں، اور کچھ جو غیر قانونی معاملات ہیں ان پر نظر رکھیں۔ ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ اب جو ہے جو نیکسٹ ویک یہ مختلف افسران کی جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز ہونے جا رہی ہے، اور اسی کیونکہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو سسٹمز ہیں مختلف جو وقتوں میں رہتے ہیں، اور اس وقت بھی ایک سسٹم ضرور موجود ہے، اس سسٹم کے تحت افسران کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے ریٹ مقرر ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سے ایک انسپیکٹر لیول کے افسران کی جو ہے وہ ذرائع نے بتایا ہے کہ 25 لاکھ روپے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر 50 لاکھ روپے، اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ 75 لاکھ روپے دے کر پوسٹنگز اپنی لیتے ہیں۔ اب اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ افسران جب پیسے دے کر پوسٹنگ حاصل کریں گے تو پھر یہ تمام غیر قانونی جو تعمیرات ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں، جتنے پورشنز ہوتے ہیں ان میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان معاملات کو روکنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب تیسری مرتبہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو وہ ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ کسی پر بھی کوئی الزام لگایا جائے، اور ماضی میں سے سسٹم جاری تھے۔ اس وقت بھی جو ایک بندہ جو تھا وہ لیاری سے بلانگ کرتا تھا، اب وہ باثر شخصیت کا فرنٹ مین ہے۔